عائشہ اکثر ایک ہی خواب دیکھتی تھی۔ خواب میں ایک سنہری محل ہوتا جس کے دروازے موتیوں سے سجے ہوتے۔ وہاں ایک نہایت حسین شہزادہ سفید گھوڑے پر سوار آتا۔ اس کے سر پر نیلے پتھروں والا تاج ہوتا اور وہ ہاتھ بڑھا کر کہتا، عائشہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ہر بار خواب ٹوٹ جاتا، مگر عائشہ کا دل دھڑکتا رہتا۔ ایک دن وہ اپنی سہیلیوں شمائلہ، ربیہ اور نادیہ کے ساتھ کنویں پر پانی بھرنے گئی۔ شمائلہ، ربیہ، میں نے پھر وہی خواب دیکھا ہے، وہی شہزادہ آیا تھا۔ شمائلہ زور سے ہنس پڑے۔ ارے پاگل، شہزادے خوابوں میں ہی آتے ہیں، حقیقت میں تھوڑی آتے ہیں۔ ہاں، اور ایک دن پرستان سے اڑتا ہوا آئے گا تمہارا شہزادہ۔ سب لڑکیاں ہنسنے لگی۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس نے آہستہ سے کہا، ارے تم ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، مگر ایک دن میرا خواب سچ ضرور ہوگا۔ اسی وقت درخت پر بیٹھا ایک سبز رنگ کا خوبصورت طوطا بولا، سچ ہوگا۔ یہ طوطا عائشہ کا سب سے پیارا دوست تھا، جس کا نام مٹھو تھا۔ مٹھو عام طوطا نہ تھا، وہ انسانوں کی طرح سمجھتا، باتیں کرتا اور کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتا جو سچ نکلتی۔ شمائلہ ڈر کر بولی، ارے طوطی، تو بڑا عجیب ہے، عجیب میں نہیں تم ہو۔ سب پھر سے ہنسنے لگے۔ رات کو عائشہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مٹھو اس کے کندھے پر بیٹھا تھا۔ مٹھو، کیا واقعی میرا خواب کبھی پورا بھی ہوگا؟ مٹھو نے اپنی چونچ سے اس کے بال سنوارے اور کہا، عائشہ، یاد رکھو، خواب وہی پورے ہوتے ہیں جن پر یقین ہو۔ یہ بات تم نے کہاں سے سیکھی مٹھو؟ مٹھو ہنس پڑا۔ راز ہے۔ اسی رات جب سب سو گئے، گاؤں کے اوپر آسمان پر عجیب روشنی نمودار ہوئی۔ نیلے رنگ کا ایک ستارہ چمکا اور دور کہیں بادلوں کے پیچھے ایک سنہری محل نظر آیا۔ وہ پرستان تھا۔ وہاں ایک نوجوان شہزادہ محل کی بالکونی میں کھڑا زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام شہزادہ سلیمان تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، آخر وہ لڑکی کون ہے جو ہر رات میرے خوابوں میں آتی ہے؟ اسی وقت ایک بوڑھی پری ملکہ جس کا نام زرینہ تھا اس کے پاس آئی۔ شہزادے، وہ زمین کی لڑکی ہے، اس کا نام عائشہ ہے۔ قسمت نے تم دونوں کے راستے جوڑ دیے ہیں۔ شہزادہ چونک گیا۔ تو کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ملکہ زرینہ نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، مگر یاد رکھو، تمہارے راستے میں اندھیری جادوگرنی زرہا کھڑی ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ تم زمین کی لڑکی سے ملو۔ اگر قسمت نے اسے میرے لیے چنا ہے تو میں ہر خطرہ قبول کروں گا۔ نیچے زمین پر عائشہ بے خبر سو رہی تھی، مگر اس کے کمرے میں کھڑکی سے ایک چاندی جیسا پنکھ آ کر گرا۔
مٹھو نے اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا، وقت قریب ہے۔ صبح جب عائشہ کی آنکھ کھلی، اس نے بستر سے اٹھتے ہی دیکھا کہ زمین پر کوئی چیز چمک رہی ہے۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگی تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک چاندی جیسا پنکھ تھا جس سے ہلکی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ عائشہ نے حیرت سے کہا، یہ کہاں سے آیا؟ مٹھو فوراً اڑ کر اس کے پاس آیا اور بولا، آسمان سے۔ ارے مٹھو، ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ لیکن مٹھو نے سنجیدگی سے کہا، یہ مذاق نہیں ہے عائشہ، یہ نشان ہے۔ عائشہ کے دل میں عجیب سی دھڑکن ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس پنکھ کو ہاتھ لگاتے ہی وہی خواب پھر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہو، سنہری محل، سفید گھوڑا اور وہ شہزادہ۔ اتنے میں باہر سے اس کی ماں زینب بی بی کی آواز آئی، عائشہ، اے عائشہ، کب تک کمرے میں بیٹھی رہو گی؟ آٹا ختم ہو گیا ہے، جاؤ چکی سے پسوا لاؤ۔ عائشہ نے جلدی سے پنکھ اندر چھپا دیا اور باہر آ گئی۔ گھر بہت سادہ تھا، ٹوٹی دیواریں، چھوٹا سا صحن اور ایک پرانا نیم کا درخت۔ عائشہ کا باپ رحمت علی بیمار ہی رہتا تھا، اس لیے گھر کی اکثر ذمہ داریاں عائشہ ہی سنبھالتی تھی۔ وہ چکی کی طرف روانہ ہوئی تو مٹھو بھی اس کے ساتھ ساتھ اٹھتا گیا۔ راستے میں شمائلہ، ربیہ اور نادیہ مل گئی۔ شمائلہ نے تنزن کہا، لو جی، آگے شہزادی صاحبہ، آج پھر خواب دیکھا ہوگا اس نے۔ عائشہ نے خاموش رہنا چاہا، مگر نادیہ نے ہنس کر کہا، ارے دیکھنا، ایک دن یہ کہے گی شہزادہ لینے آ رہا تھا مگر راستہ ہی بھول گیا۔ سب ہنس پڑی۔ مٹھو غصے سے ان کے سامنے آ بیٹھا اور زور سے بولا، تم سب جلتی ہو عائشہ سے۔ تینوں لڑکیاں سہم گئی۔ شمائلہ چیخی، ارے یہ طوطا تو بڑا بدتمیز ہے۔ ارے سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ عائشہ ہنس دی، مگر اس کے دل میں درد تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی ہنسی سہ لیتی، مگر خواب کا مذاق اڑایا جانا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ چکی سے واپسی پر اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا تیز ہوئی اور گرد اڑنے لگی۔ عائشہ نے مٹھو کو سینے سے لگا لیا۔ تبھی سامنے راستے میں ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں لکڑی تھی اور آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ اس نے عائشہ کو غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی، تم وہی ہو نا، خوابوں والی لڑکی؟ عائشہ چونک گئی۔ آپ کون ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی، جو قسمت کے دروازے کھولتی ہے، میں وہی ہوں۔ مٹھو بے چین ہو کر پھڑ پھڑایا اور آہستہ سی عائشہ سے بولا، عائشہ احتیاط سے۔ بوڑھی عورت نے اپنی جولی سے ایک چھوٹا سا نیلا پتھر نکالا۔ یہ رکھ لو، جب راستہ اندھیرا ہو جائے یہ تمہیں منزل دکھائے گا۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے پتھر لے لیا، پلک جھپکتے ہی وہ عورت غائب ہو گئی۔ عائشہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، یہ کہاں گئی؟ مٹھو نے دھیرے سے کہا، ارے عائشہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، ہر ملنے والا انسان نہیں ہوتا۔ اسی وقت دور پرستان میں ملکہ زرینہ نے آسمانی آئینے میں سب دیکھا۔
اور فکر مند ہو کر بولی، زرہا نے اپنی چال چل دی ہے۔ شہزادہ سلیمان بے چین ہو گیا۔ تو کیا عائشہ خطرے میں ہے؟ ملکہ زرینہ نے کہا، ہاں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم زمین پر جاؤ۔ شہزادے سلیمان نے اپنی تلوار اٹھائی اور محل کے استبل کی طرف بڑھا، جہاں اس کا اڑنے والا گھوڑا برق کھڑا تھا۔ رات کا وقت تھا، گاؤں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی اور آسمان پر چاند بادلوں میں چھپتا نکلتا تھا۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی نیلا پتھر ہاتھ میں لیے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پتھر سے ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ آخر ہے کیا؟ کون تھی وہ بوڑھی عورت؟ مٹھو کھڑکی پر بیٹھا پنکھ سنوار رہا تھا۔ جو نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ہر بار ایسی عجیب بات کیوں کرتے ہو مٹھو؟ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ وقت سے پہلے راز کھل جائے تو مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ عائشہ ہنسنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے کھل گئی۔ ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ نیلا پتھر تیزی سے چمکنے لگا۔ عائشہ گھبرا گئی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھڑکی کی طرف دیکھو عائشہ۔ عائشہ نے نظریں اٹھائی اور سانس رک گئی۔ کھڑکی کے باہر آسمان میں ایک سفید گھوڑا ہوا میں کھڑا تھا۔ اس کے پروں سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس پر ایک نہایت حسین نوجوان بیٹھا تھا، نیلا تاج پہنے، اور اس کے چہرے پر عجیب سی شان تھی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں اور وہی شخص جو خوابوں میں آتا تھا۔ عائشہ کے ہونٹ کانپ گئے۔ تم کون ہو؟ میں شہزادہ سلیمان ہوں، پرستان کا وارث۔ عائشہ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ خواب ہوگا، میں خواب ہی دیکھ رہی ہوں۔ شہزادہ ہلکا سا مسکرایا۔ اگر خواب ہے تو دل اتنا زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ عائشہ شرما گئی، مگر پھر سنبھل کر بولے، تم واقعی میرے خوابوں والے شہزادے ہو؟ ہاں، اور تم وہی لڑکی ہو جو ہر رات میرے خوابوں میں آتی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب میرا مذاق اڑاتے تھے۔ جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ دوسروں کے خوابوں پر ہنستے ہی ہیں۔ مٹھو خوشی سے ناچنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا سچ ہوگا۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیونکہ تم خطرے میں ہو۔ جادوگرنی زرہا تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہم ملیں۔ اتنے میں باہر زوردار کہکہے گونجا۔ زمین ہلنے لگی، کھڑکی کے باہر سیاہ دھواں پھیل گیا۔ مٹھو چیختے ہوئے بولا، وہ آ گئی ہے۔ دھوئے میں سے ایک لمبی خوفناک عورت نمودار ہوئی۔ لمبے سفید بال، سرخ آنکھیں اور ہاتھ میں سیاہ عصا تھا۔ وہ جادوگرنی زرہا تھی۔